اس مہینے مبارک کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے ایسے اعمال ہیں، مثلا بعضی مسجدوں میں بہت زیادہ چراغاں اور روشنی ہو رہی ہے، کہیں رات دن قوالیاں ہو رہی ہیں، کہیں جلوس نکل رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر حقائق کو نہ پیش کیا جائے تو بعض لوگ ہماری طرف سے بدگمانی کرتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت نہیں ہے، جبھی تو انہوں نے کوئی روشنی وغیرہ نہیں کی، چراغاں نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، قوالی نہیں کی۔ اور اپنے لوگ جو کم علم کے ہیں انہیں بھی احساس ہو سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں ایک فرقہ نجات پائے گا، ایک طبقہ نجات پائے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ راستہ جس پر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو طریقہ ہے، جس پر چلنے والے نجات پائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیدائش اور موت، کبھی کوئی اخبار میں آتا ہے فلاں کی وفات کا جلسہ ہے، کبھی ہوتا ہے فلاں کی پیدائش کا جلسہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے زمانے نبوت میں 23 سال کی زندگی میں 13 سال آپ نے مکے میں گزارا اور 10 سال مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اس زمانے میں آپ نے کسی پیغمبر کی وفات منائی، کسی پیغمبر کی پیدائش کا دن منایا؟ آپ اپنی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، آپ نے وہ دن منایا اگلے سال کہ بھائی اس سال کو ہماری بیوی کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا آج کے دن کچھ دیر پکوا کر ثواب پہنچا دو اور یا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں ڈے منانا۔ اصل میں جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو ڈے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے معدے میں غیر شرعی غیر اسلامی سنت کے علاوہ اتنی زیادہ رسمیں گھس گئی کہ ان کے منہ سے جب زیادہ کھا جاتا ہے آدمی تو کہتے ہیں ڈے، اس کو ڈکار لینا کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یورپ سے چیز آئی، یورپ والوں نے کام شروع کیا، کسی کا دن منانا پیدائش کا، کسی کی غمی کا۔ تو وہ آج میں سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے قلب کو آپ کے قلب کو اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں۔ کسی کو یہ بدگمانی کا موقع نہ ملے کہ صاحب ہماری مسجد میں چراغاں نہیں ہوا، لہذا یہاں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے نہیں۔ اسی مسئلے کو تھوڑا سا مجھے وضاحت کرنی ہے۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عشق تھا یا نہیں؟ ہمارا آپ کا تو زمانی ہے، یہ پینٹی پہنے ہیں بچہ، ہمارا آپ کا تو زمانی عشق ہے، لیکن صحابہ نے تو جان قربان کر دی، خون بہا دیا۔ 70 شہید ایک ہی دن میں وہ حق کے دامن میں لیٹے ہوئے ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیا کامیاب زندگی تھی کہ شہادت کا درجہ تو خود بلند، لیکن نماز جنازہ پڑھنے والا بھی کیسا؟ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے
ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. بے خودی جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوتی واقعی بندگی میں روح نہیں آتی. یہی محبت سیکھنے کے لیے خانقاہوں کو قائم کیا گیا. ورنہ کتب بینی تو آپ یہ تو اپنے گھر میں مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن کتابوں سے محبت نہیں ملتی. محبت تو اہل محبت کی صحبت سے ملتی ہے. لہذا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب 2.5 سال آپ کو خلافت کا دور تھا. آپ نے ہر سال 2 سال میں آپ نے کیا دن منایا؟ تاریخ اس کا کہیں ثبوت کوئی دے سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع الاول میں مسجد نبوی میں روغن زیتون کا تیل وہاں ہوتا ہے. یہاں تو آج کل بلب، اس زمانے میں تو بلب نہیں تھا چراغ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے. تو کیا ہوتا ہے زیتون کے تیل سے بہت سے چراغ جلا دیتے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق. لیکن کوئی چراغا نہیں ہوا. کیا ابوبکر صدیق جس نے اپنی جان فدا کی، جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کون سے دن کی؟ جہاد کے دن، جبکہ تنہا خرج وحدہ و تقلب سیفہ، تلوار کو گردن میں رکھا ننگی تلوار اور تنہا جہاد کے لیے نکل گئے. جبکہ صحابہ نے کہا مجھے صدر نہیں، لیکن اس عمل سے پھر سارے صحابہ بھی ساتھ ہو گئے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. غار ثور میں آیت نازل ہوئی، ہمارے لیے نازل ہوئی. وہ وہاں تھا، ہم تھے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وقت آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا. غمگین نہ ہو ابوبکر صدیق، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. تو ہم تھے اور سر عالم کوئی تیسرا نہیں تھا. لہٰذا خدا کا میرے ساتھ ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے غار ثور میں جب آپ ہجرت کی اس میں تھے غار میں. تو اتنی عشق کرنے والا اور حضور فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ایک رات کی عبادت کے برابر عمر کی تمام زندگی کی راتیں ان کی عبادت سے افضل ہے. صدیق اکبر کی ایک رات کی عبادت ہجرت کرایا تھا. جس رات انہوں نے ہجرت کرایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری تمام راتوں کی عبادت سے افضل راتیں تھیں جو ابوبکر صدیق کو اللہ نے عطا فرمایا. اتنا بڑا عاشق جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلے میں ساری امت کے صحابہ کا ایمان رکھا جائے اور میرے صحابہ کا بھی ایمان رکھا جائے اور سارے پیغمبروں کا، لیکن ابوبکر صدیق کا ایمان جس طرف ہوگا وہ بڑھ جائے گا. لیکن انہوں نے 2 سال کے اندر وہ وفات کا دن آیا، ربیع الاول کا زمانہ تو آیا تھا، ایسا تو نہیں کہ نہ آیا ہو. 2 مرتبہ ربیع الاول دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مگر کوئی چراغا نہیں کیا. زیتون کا تیل جو تھا اس زمانے میں 10-20 تو چراغ جلا ہی لیتے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا کرنی تھی، مالدار تھے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر مالدار. ان مالدار صحابہ نے بھی تو کوئی چراغ نہیں جلایا، وہ اپنے دل میں چراغ جلاتے تھے. صحابہ اپنے دلوں میں چراغ جلاتے تھے اتباع سنت کے نور سے. آج داڑیاں مڈی خوب مڈائیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھیں، تبلیغ اور سرنگیاں بج رہی ہیں، نمازوں کی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، اور سب سے بڑا عاشق رسول یہ عشق رسول ہے. تاثر رسول وان تطوز ہے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو ظالموں، اور عشق میں رسول کا دعویٰ کرتے ہو. یہ کیسا عشق ہے کہ جماعتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں خالی ہیں اور جلوس میں سب آدمی دوڑے جا رہے ہیں. کیا صحابہ کے اندر یہ سمجھ نہیں کہ وہ جلوس نکالتے؟ آج اخبارات میں ہے خوشی مناؤ. ارے خوشی تمہاری جب قبول ہوگی جب صحابہ کے طریقے پر خوشی ہوگی. ان سے بڑھ کر تمہاری خوشی نہیں ہو سکتی. اپنی طرف سے نکال دیا. حضرات صحابہ نے کیسے خوشی منائی جن سے اللہ راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، تو جب ان سے راضی تو ان کے اعمال سے بھی راضی. لہٰذا دیکھو جیسے صحابہ کرام ایک ایک سنت پر جان دیتے تھے، ایک ایک سنت پر. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں ناشتہ نہیں کیا جس میں تصویر تھی، اور آج تصویروں سے بھری ہوئی. سارا گھر تصویروں سے کے بھرا ہوا ہے. گانے بجانے رات دن ہو رہے ہیں، VCR ریڈیو چل رہے ہیں،
اور خالی ربیع الاول میں چراغا کر لیا اور جلوس نکال لیا، بہت بڑے عاشق رسول ہو گئے۔ ارے عشق رسول جب تمہارا قبول ہوتا کہ تم سنت کے مطابق مجھے کاٹ دیتے اور داڑیاں بڑھا لیتے، پانچوں کی جماعت سے نماز ادا کرتے۔ ہمیں ایک صحابی سے وہ ثابت کر دی، صحیح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے چراغا کیا، ربیع الاول منایا، بڑے عاشق رسول، سبحان اللہ۔ سارا سال ہمارا ربیع الاول تمام سال ہے، ہمارا میلاد شریف ہماری زندگی کی حساس ہے۔ یہ تھوڑی سال میں بس ایک دفعے ہاں کر لیا، ہماری ہر سانس مولود شریف ہے، ہماری ہر سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو بھی اتباع سنت کرتا ہے اس کا سارا سال ربیع الاول ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور خدا کے غضب و قہر کے اعمال سے بچنا، یہ مقصد تھا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا۔ یہ اصلی مولود شریف کا وہ ادا کرتا ہے جو گناہ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی جان فدا کر دے۔ پھر میں اپنا وہی شعر پیش کروں گا، وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا۔ جو سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، ایک ایک سنت کو سیکھیے اور سنت پر عمل کیجیے، یہ ہے اصلی ربیع الاول۔ اسی لیے تشریف لائے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ سال میں ایک دفعہ مسجدوں میں چراغا کر لو اور ہندوؤں کی دیوالی کی طرح وہ مجوسوں کی چراغ کر کے اور جلوس نکال کر کے اور ریڈیو کے گانے بجانے اور تمام گھر تصویروں میں اور VCR سینما ٹی وی کسی کے گھر سے نہ نکلا، اور یہ عشق رسول کا رہا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا، اور آج سب کے گھر میں گانا بجانا، خوب گانے بجانے ہو رہے ہیں، ریڈی والے ٹھیلے والوں کی بھی ریڈیو گانے بجانے ہو رہے ہیں، سبزی بیچ رہا ہے اور گانے بجانے چل رہے ہیں۔ کیا امت کا حال ہے بتاؤ، اس امت پر کیسے کیا ہوگا؟ سب سے بڑی ربیع الاول یہ ہے جو گناہ چھوڑ دے، سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو عملی طور پر ہم اختیار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن درود شریف پڑھیں۔ یہ ہے اصلی چیز۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور درود شریف کے ساتھ ساتھ جس وقت بندہ درود شریف پڑھتا ہے، میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ تعالیٰ کا بھی منہ سے نام نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام مبارک منہ سے نکلا، تو بندہ جو ہے دو کریم کے درمیان میں ہوتا ہے، دو لڈو، دونوں ہاتھ میں لڈو، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، اور ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے اور ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے اور دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے۔ میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کا مزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک دو لڈو ملتے ہیں، سبحان اللہ، اور دو کریم کے درمیان بندہ ہو جاتا ہے، امتی دو کریم۔ شاعر کہتا ہے، یہ شعر بھی پڑھتے تھے حضرت، یا رب تو کریم ہو، رسول تو کریم، اے ہمارے رب آپ کریم ہیں، اے اللہ تو کریم ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے۔ درود شریف کی برکت سے ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں، تو جس کی کشتی تو ایسے دو کریم کے درمیان چل رہی ہو، وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ جس کشتی کے ایک طرف اللہ ہو، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، درود شریف میں دو مزے ہیں، دو مزے۔ کسی عبادت میں یہ مزہ نہیں ہے کہ دو لڈو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی نام نکلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی منہ سے۔ ایسے وقت میں تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے چھینکے ہمیں بھی پڑ رہے ہیں۔ یہ ہے درود شریف پڑھنے کا طریقہ۔ آپ ہمارے ان بزرگوں کو دیکھیے، الہ آباد میں میں نے دیکھا کہ کرتا اتار دیا سنت کے خلاف، خادم نے مولانا صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ پہناؤ، سیدھے ہاتھ میں پہناؤ، بائیں ہاتھ سے نکالو، کیونکہ سنت کے خلاف تم نے کرتا اتارا۔ یہ ہے عشق سنت۔ ہاں، یہ جلوس ہے، ہر عربی لباس پہن کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے اور کیا کہتے ہیں تلوار لیے چل رہے ہیں، جنگ بدر بڑھ رہے ہیں۔
سنت یہ ہے کہ جوتا پہننے کی سنت بخاری شریف کی ہے، جب پہنو سیدھے پیر میں، اتارو تو بائیں پیر سے اتارو، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ساری سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو دوستو ان سنتوں کی کتابوں کو پڑھ کر سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ گانا بجانا سن کر کے عملی دے لیتے تھے۔ آپ گانا سننے کے لیے امت بیچیں، کہتے صاحب جب تک گانا نہیں سنتے مزہ نہیں آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق یہ ربیع الاول میں جلوس میں ضرور شریک ہوگا جو رات دن گانا سنتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور آپ کی دونوں انگلیاں کان میں بند کر لیتے تھے کہ آواز نہ سنائی دے۔ تصویروں کو آپ نے منع فرمایا، جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ سارے گھروں میں دیکھو تو تمام عورتوں کی تصویروں سے بھری ہوئی کوئی تصویر لگا رہا۔ تو دوستو یہ سب سے بڑا ربیع الاول یہ ہے کہ جس نے رات و دن ہر وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے، سال ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 12 ربیع الاول کی نہیں، ہمارا ہی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے۔ جو اللہ کے نبی کے سنت پر زندہ رہتا ہے، ہر سانس میں سوچتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے مناؤں، یہ ختمہ کیسے ہو ہمارے بچے کا، یہ شادی کیسے ہو، یہ غمی کیسے ہو، ساری سنتیں پوچھتا ہے اور سنت پوچھ کر کے خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے سنت کے مطابق۔ تو جس کی ہر سانس سنت پر فدا ہو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو جلوس اور چڑھانا کر کے صحابہ کی سنتوں کے خلاف اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو حضرات صحابہ سے حریص تھے، جان فدا کرنے والے تھے، وہ پروانے شمع رسالت تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضرور اس کو عمل کرتے۔ لیکن شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا کہ اصلاح فضول خرچ مت، مجوسیوں کا طریقہ آگ جلانا، جگہ جگہ چراغا کرنا۔ بہرحال میں یہ اپنے دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ جس مسجد میں رات دن سنت 5 سنت داخل ہونے کی دیکھ لو، اس کو نوٹ کر کے لے جاؤ۔ 5 سنت مسجد میں داخل ہونے کی، 5 سنت مسجد سے نکلنے کی، 5 وقت درود شریف ہے کو داخل ہونے کے وقت، یہ اس کی روزانہ ربیع الاول ہے۔ کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لاتے تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی سنت کا پتہ چلتا۔ وہ تو جو شخص آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کی 12 ربیع الاول ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت انسانوں کا نقش قدم اتباع سنت کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے طریقے پر آباد ہیں، ہماری مسجدیں صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اگر سیدنا عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے مسجد نبوی میں چراغا نہیں کیا تو الحمدللہ ہماری مسجدیں صحابہ کرام کی یادگار ہیں، خدا کے ان عاشقوں کی، اور ہمیں کوئی حسرت نہیں، لاکھ تم کہو کچھ بھی بکتے ہو، ہمیں کوئی اس پر ندامت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اے خدا ہماری مساجد، ہماری زندگی نقش قدم صحابہ کے سنت کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم ویسے ہو گئے، لیکن ہم کم سے کم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پر ہمارا ربیع الاول گزرے، جیسے ابو بکر صدیق کا ربیع الاول تھا رضی اللہ تعالیٰ، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاول تھا۔ ہم ان صحابہ کے مطابق اپنا ربیع الاول گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ساتھ بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا بے وفائی سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کو کا ضیاع اور تباہ کاری سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھول جائیں اور ان کی سنت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو۔ ہم آنکھوں کو بھی آپ کی سنت کے مطابق استعمال کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، جہاں آپ نے فرمایا اے علی خبردار نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، نظر کی حفاظت کرو، تو ہم کسی لڑکے کو عمر بے تعلیم کے لڑکوں کو دیکھنا یا کسی کی ماں بہن کو بیٹی کو یا اخبارات میں ایک فلم ایکٹرس کی تصویریں دیکھ دیکھ کر لڑکانا، یہ سنت ہے، یہ ربیع الاول کا حق ادا ہو رہا ہے۔ یہی آنکھوں کی سنت یہی ہے کہ جن چیزوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا لیں تو یہ نبی کے سنت پر اس نے ادا کر دی، ربیع الاول کی حقیقت اس نے پا لی۔ جس نے اپنے کان کو گانا سننے سے بچا لیا اس کے کام میں ربیع الاول کی حقیقت پائی۔ جس نے اپنی زبان کو بچایا گناہ سے، جس نے اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچایا اور اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچایا، اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے بچایا، وہ ہر وقت اس کو ربیع الاول کی حقیقت حاصل ہے۔ روزانہ درود شریف پڑھیے،
ہر وقت دعا میں آگے پیچھے درود شریف لگائیے. سبحان اللہ، کسی وقت بھی ہمارا ربیع الاول ہم سے الگ نہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر درود شریف نہیں پڑھو گے تمہاری دعا بھی نہیں جائے گی آسمان کے اوپر. لیکن آپ نے توحید کی حفاظت کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سہارا لے کر صحابہ کو بیچ لیا تھا جہاد کا. اس درخت کی پرستش اور پوجا لوگ وہاں جانے لگے اور اس کے پاس بیٹھ کر کے کچھ مانگنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ آج تو یہی ہے، کل کو اس درخت کو سجدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیچھ کا سہارا لگا کر اس درخت سے پر بیٹھ لی تھی. اس درخت کے نیچے لہٰذا اس درخت کو سجدے شروع ہو جائیں گے اور خدا کو چھوڑ کر درختوں کی پوجا شروع ہو جائے گی. سیدنا عمر کا یہ دل تھا.